Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Innal hamdulillah nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे पारा 28. इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे आज सूरतुल हशर. तिलावत होगी सूरत अल हशर की. आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. क्या पढ़ रहे हम आज? चांद आंटी. सूरत अल हशर यानी जमा होना, पारा नंबर 28, आयत नंबर 1 onwards. Inshallah. Jazakallah khaira. Kindly share the screen. सूरतुल हशर मदनी सूरत है, हिजरत के बाद नाजिल हुई है. 24 आयत, 3 रुकू है. हशर के माने एज राइटली सेड कि जमा होना. इट्स लाइक अ गैदरिंग. जो हशर का मैदान होगा क़यामत के दिन, उस दिन भी अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको जमा करेंगे, इसीलिए उसे हशर का मैदान कहते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आयत 1. सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम. सब्बह लिल्लाहि. सब्बह, दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. 3 जबर एक साथ. तस्बीह करती है, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए. सब्बाह तस्बीह. तस्बीह का मतलब होता है टू ग्लोरीफाई, पाकी बयान करना. तो अल्लाह की पाकी बयान करती है.
ما فی السماواتی، ہر وہ چیز جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہتی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اور ہوا وہ کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ کیسے اللہ تعالیٰ؟ العزیز، زبردست، آل مائٹی، الحکیم، دا وائزسٹ آف آل، حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ کیسے ہے؟ حکمت والے۔ سبح سے شروع ہونے والی صورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ مسبحات۔ قرآن پاک میں ہم دیکھیں گے کافی صورتیں جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کے ساتھ شروع ہوتی ہے، تو ایسی صورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ مسبحات، جو تسبیح کے ورڈ سے صورت شروع ہوتی ہے۔ تسبیح کرنے کو ہم نے کافی بار ڈسکس کیا ہے، کیا آپ لوگ مجھے بتائیں گے تسبیح کرنا کیا ہوتا ہے؟ 1 point each one of you۔ اللہ کی پاکیزی بیان کرنا، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا، اوکے، اور بالکل صحیح جواب ہے۔ اور بھی کوئی بہت سارے اینگلس ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ اینی بڈی ایلس؟ کسی کو ٹرائی کرنا ہے؟ سلطانہ؟ اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ کو یاد کرنا، اچھا، اللہ کی اللہ کو بڑائی، یاد، جی، اللہ کو یاد کرنے کے لیے ذکر ورڈ آتا ہے، ٹھیک ہے نا سلطانہ؟ اور یہاں پر کیا ہے؟ تسبیح۔ تو چاند آنٹی نے برابر کہا، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ تو بہت بار ہم لوگ یہ ورڈ کر چکے ہیں، جس کو کہتے ہیں، یہ ورڈ آیا ہے کہاں سے؟ سبحان اللہ سے۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں سبحان اللہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالی پاک ہے، اللہ از دا پیورسٹ۔ کس چیز سے پاک ہے اللہ؟ ہر، لکھ لیجئے آپ، کس کس چیز سے اللہ تعالیٰ پاک ہے؟ نمبر 1، شرک سے اللہ پاک ہے، اللہ کے برابر کوئی ہے نہیں جس کی جو عبادت کے لائق ہو۔ سو نمبر 1، اللہ شرک سے پاک ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالی ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی کمزوری، ویکنس نہیں ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالی ہر عیب، نقص سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی عیب، کوئی نقص نہیں ہے۔ نمبر 4، اس میں سب کچھ آ جائے گا کہ نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کے ماں باپ ہے، نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے، مینس کوئی اسپاؤس نہیں ہے۔ اس کمزوری سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ ہم آیت الکرسی میں کیا پڑھتے ہیں نیکسٹ؟ کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگھ آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کبھی نہیں تھکتے۔ پھر ہم نے پڑھے الحی القیوم، اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور زندگی ہم سب کو دینے والی ذات بھی وہی ہے۔ اور القیوم، اللہ ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ نہ اللہ کو کبھی موت آ سکتی ہے۔ تو یہ ساری کمزوریاں، سارے نقص، یہ سب ہمارے اندر ہے، ہم کمزور پیدا کیے گئے ہیں۔ تو یہ ساری کمزوریاں جو ہم کو ہمارے اندر نظر آتی ہے، کہ ہم جیسے سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کیسا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، صرف ایک، اس کا کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ سبحانہ وتعالی
کیسے ہے؟ بالکل سالڈ، ٹھوس، self-sufficient. self sufficient. Allah is not dependent upon anybody. لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، تو پھر اللہ کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ولم یقل لہ کفوا احد، اور اللہ کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے. تو یہ ساری آپ سورہ اخلاص دیکھ لیجئے، آیت الکرسی دیکھ لیجئے، اس میں ہمیں کیا نظر آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص بالکل اسپیشل کوالٹیز جو ہم کسی میں بھی نہیں دیکھ سکتے. تو پھر اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ نہیں ہر گندگی، ہر برائی، ہر نقص، ہر کمزوری سے. انڈرسٹوڈ؟ تو ابھی اللہ تو پاک ہے اور ہم تو پاک نہیں ہیں، تو پھر اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ بتائیے، کیوں ہم تسبیح بیان کرتے اللہ کی؟ کویشچن سمجھ آیا؟ ابھی ہم نے دیکھے کہ کیا ہے تسبیح، پھر تسبیح بیان ہم کرتے ہیں اللہ کی، اس کا کیا فائدہ؟ کچھ بات سمجھ آئی شائلہ؟ کیونکہ یہ باقی رہنے والا عمل ہے. ویری گڈ. باقیات تو صالحات تو ہے، یہ ہم پڑھ چکے. ویری گڈ. ہاں، کیونکہ ہمارے باقی سب عمل ہو سکتا ہے کہ نہ باقی رہے، لیکن یہ ہمیشہ باقی رہنے والا اللہ کا ذکر ہے. لیکن ایک اور بہت زبردست فائدہ، کئی فائدے ہیں. ایک یہ ہے کہ جب ہم کو معلوم ہے کہ ہمارا رب اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی کمزوری نہیں، اللہ کل شیء قدیر ہے، تو پھر ہم کیسے ہو جاتے ہیں؟ بالکل ریلیکسڈ، اور اللہ پر ہمارا توکل اور بڑھ جاتا ہے کہ میرا رب جو اتنا پاورفل ہے، اتنا پاک ہے، اتنا گلوریس ہے، تو پھر آئی ایم ان دا سیف ہینڈس، پھر مجھے کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جو ہم پچھلی سورہ میں پڑھے تھے، آپ کو یاد ہوگا، سورۃ المجادلہ میں، حزب اللہ ورسس حزب الشیطان. آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی فوج نکلتی ہے تو وہ اپنے لیڈر کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، ہے نا؟ دیکھیں آپ نے، کوئی کہیں پر کوئی اسٹار پرفارمنس ہو رہی ہو، کوئی راک اسٹار پرفارمنس ہو رہی ہو، آپ کرکٹ میچ دیکھ رہے ہو، آپ کوئی اسپورٹس کے ایونٹس دیکھ رہے ہو، تو وہاں پر جو کوئی پرفارمر ہوتا ہے، اس پرفارمر کے نام کے نعرے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ بتاؤ کیوں لگاتے لوگ؟ کیا فائدہ ان کا نعرے لگا کے؟ سو اینڈ سو زندہ باد، سو اینڈ سو زندہ باد. To make اینڈ آئی them ڈونٹ نو، popular. not only to make them popular, because جو Known. کامن پیپل ہوتی ہے نا، کامن پبلک، وہ جب سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ، یہ پرفارمر ہم سب سے بہتر ہے نا، دس پرسن از بیٹر دین اس، اس کے پاس کچھ ایسے اسکلس ہے، اس کے پرفارمنس کچھ ایسے ہے زبردست، یا تو اس کے لکس، یا اس کا اسپورٹس، یا اس کا سنگنگ، یا اس کا جو بھی اسکل ہے، وہ ہم سب سے بہتر ہے، اس لیے وہ وہاں اسٹیج پر اسپاٹ لائٹ میں پرفارم کر رہے ہیں. تو یہاں پر سب اس کے نام کو بلند کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ پبلک کا کوئی فائدہ نہیں اس میں، وہاں پر تو پبلک کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کے نام کے نعرے لگانے کا. برابر؟ کیا وہ پرفارمر ہر پبلک کو جانتا ہے جو اس کے نام کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں؟ کیا وہ ان کو کچھ دیتا ہے؟ نہیں دیتا. لیکن اب کمنگ بیک ٹو سبح للہ، اللہ وہ ذات ہے کہ وہ پاک تو ہے، لیکن جو کوئی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے سے کیا ہو جاتے ہیں؟
اس بندے کے قریب ہو جاتے ہیں، ہے نا، اور اس بندے کو بھی اپنے سے قریب کر لیتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ قریب ہو جاتے ہیں اور قریب کر لیتے ہیں، یعنی اس بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں جو اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے۔ اور آپ اور میں تو خیر پہلے یہاں دیکھتے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان اور آسمان کے اندر کی ہر چیز، اور زمین کے اندر اور اوپر کی ہر چیز، ہر مخلوق جو کچھ ہے، سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور اسپیشلی فرشتے، فرشتے دن رات کنٹینیوس 24 گھنٹے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس کی دلیل کہاں سے ملتی ہے ہم کو؟ کہاں سے سیکھے ہم نے کہ فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں؟ یاد آ رہا ہے کوئی ریفرنس کسی کو؟ بس ایسے ہی بول دیے تو آپ نے سن لیے۔ Can you repeat your question, please, بیٹا؟ یا میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ فرشتے ہر وقت ایوری سیکنڈ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی دلیل، اس کا ریفرنس کہاں ملا ہم کو؟ کہاں سے پتہ چلا؟ جنگ بدر میں جب فرشتے اترتے گئے، نہیں لوہے جی خدیجہ محفوظ آنٹی، پر لوہے محفوظ ہر وقت فرشتے کے ایک فرشتے کو دوبارہ آنے کے لیے 70,000 سال لگتا ہے۔ ہاں تو وہ تو ایک فرشتہ ایک بار ہی آیا نا، میں کہتی ہوں ہر فرشتہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتا ہے۔ اس کی دلیل ہم نے سورۃ البقرہ اور آدم علیہ السلام کے واقعے میں پڑھ لی۔ ریفرنس یاد آیا آپ لوگ کو ابھی؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں انسان بنانے والا ہوں ایک خلیفہ، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ ہم ہے نا، ہم تو دن رات تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بھی بیان کرتے رہتے ہیں۔ یاد آیا ابھی ریفرنس؟ جی ہاں۔ جی تو فرشتے، کیا فرشتوں کو کوئی کام نہیں ہے؟ بتاؤ، فرشتوں کو کوئی کام نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے بہت کام ہے، سب کو ڈیزگنیٹڈ کام بھی دیا ہے، 4 کہ مین فرشتوں کو، ناٹ اونلی 4 مین فرشتے، اینڈ ہر آل دا فرشتہ، یس ایوری اینجل، ہر فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور ہر فرشتہ ڈیوٹی پہ لگا ہوا ہے۔ تو پھر وہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ تب آپ سوچیں کہ اگر ہم انسان تو بھول جاتے ہیں نا کتنی بار، ہم جب صرف تسبیح لے کے بیٹھتے اس وقت کر رہے ہوتے، باقی تو ہم غافل ہوتے ہیں۔ تو وہ انسان جو اگر ہر وقت اپنا کام کرتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہے تو وہ کس کے درجے تک پہنچ سکتا ہے؟ اللہ کے قریب۔ فرشتوں کے درجے تک پہنچ سکتا ہے کہ نہیں؟ کہ ہر وقت اس کی زبان پر اللہ کا ذکر اور تسبیح ہو۔ اس کے علاوہ آسمان، زمین کیسے یہ تسبیح کرتے ہیں؟ کیا ان کی زبان ہے؟ آسمان اور زمین اور اس کے اندر کی ہر چیز، پیڑ پودے، اینیملز، برڈز، یہاں تک کہ مٹی، کنکری، ہر چیز جو لیونگ ہو یا نان لیونگ ہو، سمندر کا پانی، ندیوں کا پانی، ہوائیں، بادل، یو نیم اٹ اینڈ یو ٹیک اٹ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتے۔ کیا ان کی زبان ہے؟ نہیں ہے، وہ اللہ کی فرما برداری کے ذریعے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھو گے ہر چیز کے اندر آپ کو موشن نظر آئے گا، تو موشن، حرکت، ان کی حرکت بھی کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح ہے۔ فار ایگزامپل آپ کو پتا ہوگا کہ ہر چیز ایک ایٹم سے بنی ہے، دا اسمالسٹ پارٹیکل ایٹم، اور ایٹم کے اندر کیا ہوتا ہے؟
بتائیے جلدی سے. न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. ایگزیکٹلی. ایٹم کے اندر نیوٹرونز اینڈ پروٹونز، اور اس کے ارد گرد کون ریوالو کر رہا ہوتا ہے؟ بھول گئے؟ نہیں پڑھے فزکس کیمسٹری؟ فل گیلیکسی. فل گیلیکسی تو بہت بڑی چیز ہے نا چاند آنٹی، میں تو بہت چھوٹی چیز کی بات کر رہی ہوں، اور وہ کیا ہے؟ سب سے چھوٹی چیز ایٹم ہے، دا اسمالسٹ مالیکیول. مالیکیول کے اندر ہوتا ہے. ہاں ایٹم، اب میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں، یہاں پر دیکھ لیجیے اسکرین پر. یا ہر چیز ایک چھوٹے سے ذرے سے بنی ہے جو ہم کو یہ نظر بھی نہیں آتا. چھوٹے سے ذرے کے اندر کے اندر کے اندر یہ ایٹم ہوتا ہے، اور ایٹم کے اندر سینٹر میں یہ نیوٹرونز ہوتے ہیں، اور پروٹونز، نیوٹرونز اور پروٹونز سینٹر میں ہوتے ہیں. اور یہ جو ارد گرد آپ کو نظر آ رہے جو چکر لگا رہے وہ الیکٹرونز ہیں. تو یہ الیکٹرونز کنٹینیوس گھوم رہے ہوتے ہیں. ہر ذرے کے اندر الیکٹرونز کنٹینیوسلی گھوم رہے ہوتے ہیں اپنے آربٹ میں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جب کعبے کا طواف کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر اللہ کے عرش کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، وہ مقرب فرشتے جو ابھی خدیجہ آنٹی بتا رہے تھے، ویسے ہی ہر ذرے کے اندر بھی اس طرح کنٹینیوس سرکم ایمبولیشن ہو رہا ہوتا ہے. دیٹ از کالڈ طواف. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں کہ ہر چیز کے اندر حرکت ہے، اور یہ حرکت کچھ اور نہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کے کی فرما برداری اور اللہ کی تسبیح ہے. سمجھ آیا؟ پتے ہل رہے ہوتے ہیں، پتے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. سمندر کا پانی ہائی ٹائڈ اینڈ لو ٹائڈ ہل رہا ہوتا ہے. ندیوں کا پانی، ہوائیں ہل رہی ہے، بادل موو ہو رہے ہیں. ہماری باڈی کے اندر آپ کو پتا ہے سیلز، ہر سیل کے اندر ایسا ہی نیوکلیس ہے. ہمارے باڈی کے اندر حرکت ہوتی ہے کہ نہیں؟ خون ہمارا کیسے پمپ ہوتا ہے؟ کھانا ڈائجسٹ ہوتا ہے، اوپر سے نیچے 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 جاتا ہے، پھر پوری باڈی میں نیوٹرینس ٹرانسفر ہوتے ہیں. تو حرکت ہے یا نہیں سب جگہ؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ حرکت اور کچھ نہیں بلکہ اللہ کی تسبیح ہے. سبحان اللہ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور اللہ تو ہے زبردست ایسا کہ دیکھو اس نے ہر چیز کو حرکت میں، موومنٹ میں لگایا ہوا ہے، اور اللہ کی بڑی حکمت ہے ان سارے کاموں میں. تو ابھی اگر ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، پھر ہم کرے یا نہ کرے تو کیا اللہ کا کوئی نقصان ہوگا؟ بالکل کوئی بھی نہیں. نہیں. تو پھر کس کا ہوگا؟ اگر ہم اللہ کی تسبیح میں شامل نہ ہمارا. ہو جائے تو پھر نقصان ہمارا. اور جو بہترین تسبیح ہم کو سکھائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. زبان پہ بہت ہلکے دو کلمات، لیکن کہاں پر بہت بھاری؟ میزان میں. میزان میں. اللہ تعالی نے ہم کو بتا دیا ہے کہ دو کلمات ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اس میں اللہ کی پاکی اور حمد دونوں آ گیا. سبحان اللہ العظیم، اللہ کی عظمت کی پاکی بیان ہو رہی ہے. دو کلمات کتنے جلدی ہم بول سکتے ہیں، لیکن یہ دو کلمات میزان میں اتنے بھاری ہیں کہ اگر اس کا ہم اجر سمیٹنے لگے تو کم پڑ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو کوئی دن میں 100 مرتبہ، ہماری تسبیح کے دانے کتنے ہوتے ہیں؟ 100 یہ تسبیح پڑھ لے تو قیامت کے دن اس سے بہتر عمل کسی کا بھی نہیں ہوگا، سوائے اس کے جو اس سے زیادہ پڑھ کر آیا ہو. سبحان اللہ. بتائیے اس کو ریپیٹ کی
حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 100 بار یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لی تو قیامت کے دن اس کا میزان سب سے بھاری ہوگا، سوائے اس کے جو اس سے زیادہ پڑھ کر آئے۔ ایگزیکٹلی، الحمدللہ۔ چلے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو یاد ہے وہ والی تسبیح بھی ہم جو پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ جو تسبیح ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی جویریہ رضی اللہ عنہا کو، جو ہماری ماں ہے، اور کیا فرمایا تھا کہ بس اسے 3 بار آپ پڑھ لیں تو اس کا اجر تو کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا، نہ کوئی اس کا وزن بھی سمجھ سکتا ہے، کیونکہ اس میں ہم نے کتنی اللہ کی تسبیح بیان کر دی۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، عدد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نمبر، خلقہ آف کریشن، اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس تمام مخلوق کے کریشن کے نمبر کے جتنی میں اللہ کی پاکی بیان کروں۔ سبحان اللہ۔ کیا ہمارے پاس نمبر ہے کہ اللہ کی مخلوق کتنی ہے؟ کتنی کنکریاں ہیں زمین پر، کتنے مٹی کے دانے ہیں، کتنی چیٹیاں ہیں، کتنی فشز ہے، تو اتنی بار ہو گیا، اتنا کاؤنٹ، نو بڑی نوز دا کاؤنٹ۔ سبحان اللہ۔ عدد خلقہ و رضا نفسہ، اور کس کے کتنا رضا نفسی کا مطلب بتائیے؟ بہت نفس بار کر یعنی چکے۔ جان۔ ہوں ہوں کتنی بار ہم کر چکے ہیں یہ؟ دریا میں مچھلیاں ہیں؟ نہیں۔ to the extent of the pleasure of Allah. یس، ویری گڈ۔ دیکھیے اس میں رضا نفس ہی آتا ہے نا، تو اللہ کی رضا کے مطابق۔ تو آپ لکھ لیجیے اگر آپ لوگ کو یاد نہیں ہے تو، اور میں اسکرین پہ بھی لگا دیتی ہوں سو دیٹ آپ لوگ کو بھی ہیلپ ہو جائے انشاءاللہ۔ اور یہ جتنی بار بھی ہم کریں اتنی بار کم ہے، کیونکہ یہ جو ذکر ہے اللہ کا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس ذکر کا، اتنا زبردست یہ ذکر ہے۔ ہر صبح اور شام ہم اسے کریں انشاءاللہ۔ اور اسکرین پر ہے، دیکھ لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، یہ ہو گیا کہ کتنی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، جتنی کی اس کی مخلوق کا نمبر ہے اتنے ٹائمز۔ وَرِضَا نَفْسِهِ، رضا میں کیا ورڈ آتا ہے آپ یاد رکھیے، ابھی رضا میں رضا ورڈ آتا ہے۔ نفس کس کا نفس؟ اللہ کا نفس۔ تو اللہ کی جتنی رضا، جتنا اللہ کو ہم راضی کر سکے، اتنی، جس سے اللہ راضی ہو جائے اتنی پاکی بیان کرتی ہوں میں، جس سے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ وزینت عرشہ، وزینت میں وزن ورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ وزن، تو کتنے وزن کے برابر؟ اللہ کے عرش کے وزن کے برابر میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے اس پورے دنیا کائنات میں سب سے بھاری، سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کا عرش۔ اللہ کے عرش سے بڑی چیز اور کوئی نہیں جس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے۔ تو اب ہم نے کیا کہہ دیا اس ذکر میں کہ اللہ تیرے عرش کے وزن کے برابر میں تیری پاکی بیان کرتی ہوں۔ وہ مداد کلماتی ہی، مداد کا کیا مطلب ہے؟ ٹو دا ایکسٹینٹ آف، کلمات ہی، اللہ کے کلمات، اللہ کے جتنے کلمات ہیں اتنے تمام کلمات، اتنے اللہ کے ورڈز کے برابر میں اس کی پاکی بیان کرتی ہوں اور اس کی تعریف کرتی ہوں۔ سبحان اللہ۔
سمجھ آیا یہ ذکر؟ تو اس ذکر کے برابر تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. پھر سے ایک بار دیکھ لیجیے. سبحان اللہ، ایکسکیوز می، سبحان اللہ و بحمدہ. ساری کی ساری پاکی اور پاکیزگی اللہ ہی کے لیے ہے. وہ بحمدہ، اور اس کی تعریف کتنی، عدد خلقہ، اتنے نمبر کے، اتنے ملٹیٹیوڈ میں جتنی اس کی کریشن ہے، جتنی اس کی مخلوق ہے، اتنے نمبر، اتنے ٹائمز میں اللہ کی کیا ہے، پاکیزگی اور اللہ کی تعریف. ورضا نفسہ، اور اتنی بار اللہ کی پاکی جس سے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی نفس راضی ہو جائے، اتنی اللہ کی پاکی اور اللہ کی تعریف. وزنت عرشی، اور اللہ کے عرش کے وزن کے مطابق اتنی اللہ کی پاکی اور اللہ کی حمد. ومداد کلماتہ، اور جتنے اللہ کے کلمات ہیں، اتنے ٹائمز، اتنے ملٹیٹیوڈ میں اللہ کی پاکی اور اللہ کی حمد. اب سمجھ آیا کہ اس کے برابر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اگر اس کو آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور ہر نماز کے بعد بھی اگر ہم پڑھ لیں، جب بھی یاد آئے تب ہم پڑھ لیں، جب پڑھتے جاتے ہیں یاد ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور رضیہ باجی روز جو ذکر کراتی ہے اذکار، اس میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، تو یاد تو ہو گیا ہے سب کو، آج سمجھ بھی آ گیا الحمدللہ. تو یہ ہے باقیات الصالحات، اور اس سے اس سورہ کا آغاز ہوا ہے کہ ہر مخلوق زمین و آسمان میں اللہ کی تسبیح کرتی ہے. پھر کیا ہو گیا ہے ہم انسانوں کو کہ کیوں ہم اللہ کے ذکر اور اس کے تسبیح سے غافل ہیں؟ اب آپ سوچئے کہ تسبیح تو ہم پڑھتے ہیں، تسبیح تسبیح فاطمہ اسپیشلی 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، اور 34 ٹائمز اللہ اکبر. لیکن کتنا کانشیسلی کرتے ہیں وہ زیادہ ضروری. ہمارا اگر دماغ کہیں اور ہے، ہماری سوچ میں کچھ اور ہے، ہماری آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی ہے، اور ہم تسبیح کر رہے، تو پھر اس تسبیح کی کوئی کوالٹی بھی تو ہو، صرف کوانٹیٹی سے کیا ہوگا. اس لیے ہر بار ہم لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. آئی ہوپ اٹ ہیلپس. پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 2. هو الذی، یہ اللہ جو اتنا زبردست ہے، اتنی حکمت والا ہے، اتنی پاکیزگی والا ہمارا رب. هو الذی، وہی ہے جو کیا کیا اس نے، اخرج، اس نے نکالا. اخرج میں خارج ورڈ ہے، اس نے نکال، باہر کیا. الذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا، جو کافر ہے. من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ان کو اللہ نے نکال، باہر کیا. کون ہوتے ہیں کافر؟ جلدی بتائیے، کسے کہتے ہیں کافر؟ انکاری، انکاری. ویری گڈ. یہ کس کا اپوزٹ ہے؟ ایمان والے. ویری گڈ. تو کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، لیکن کن میں سے؟ اہل کتاب میں سے. کون ہے اہل کتاب؟ جلدی بتائیں. یہودی اور نصارہ، بنی اسرائیل. جی. تو اہل کتاب ورڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بنی اسرائیل. نہیں، اہل کتاب کا میننگ بنی اسرائیل نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھ تورات اور لیجئے. انجیل. جی. اہل کا مطلب ہوتا ہے والے. اہل کا مطلب والے. الکتاب یعنی اللہ کی کتاب والے. سمجھ آ گیا؟ بالکل سمپل ورڈز میں. اہل کتاب کا مطلب ہے اللہ کی کتاب والے لوگ.
جن کے پاس تورات اور انجیل ہے. تو تورات کس کے پاس ہے؟ جیوز. اور انجیل کرسچنز. تو یہود اور نصارہ میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، ان کو اللہ نے نکال باہر کیا. کہاں سے نکال باہر کیا؟ نکال باہر کے لیے واٹ از دا ورڈ ہم پڑھے ابھی؟ خارج، ہم اخرج، اخرج، اس نے نکالا، رائٹ، خارج کیا. کس کو نکالا؟ کافروں کو. کن میں سے؟ اہل کتاب میں سے. کہاں سے نکال باہر کیا؟ من دیارہم، ان کے گھروں سے. فرام their houses. لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، یہ کیا تھا ان کا؟ لِأَوَّلِ، فرسٹ، اول ورڈ ہے نا اس میں، فرسٹ ٹائم. حشری، this was the first time banishment of the non-believers of اہل کتاب. سمجھ آیا؟ ابھی اس کا واقعہ ہم پڑھیں گے تو ہمیں ساری بات سمجھ آئے گی. کب کا ہے، کیا ہے. ما ظننتم، نہیں گمان کیا تھا تم نے. تم کون ہے یہاں پر؟ مومن. مومنوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے، کیونکہ قرآن کون پڑھتا ہے؟ مومن پڑھتے ہیں. تو تم کس کے لیے آیا پھر؟ مومنوں کے لیے. ماں یہاں پر نہیں کے فارم میں ہے، کہ نہیں تم نے سوچا تھا. زنن کا مطلب گمان، سوچ. کہ مومنوں تم نے تو سوچا بھی نہیں تھا ان کے یخرجو، کہ وہ نکلیں گے، وہ نکل کے بھاگیں گے یہاں سے، یہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. وَظَنُّوا، اور انہوں نے کیا سوچا تھا؟ انہوں نے کیا سوچا تھا؟ کس نے؟ وہی اہل کتاب. یہاں یہود کی طرف اشارہ ہے کہ ان یہود کے کافروں نے کیا سوچا تھا؟ انہم، کہ بے شک وہ، مانعتہم، مانعتہم، وہ تو بچا لیے جائیں گے، وہ تو بچ جائیں گے. کون بچائے گا ان کو؟ حصونہم، ان کے قلعے. وہ کیا سوچتے تھے؟ کہ they will be saved by their forts. ان کے جو بڑے بڑے قلعے اور فورٹس ہیں وہ ان کو بچا لیں گے، ایسا ان کا خیال تھا. کس سے بچا لیں گے ان کو؟ من اللہ، اللہ سے. وہ سوچتے تھے کہ ہمارے جو اتنے مضبوط، اونچے، پورے بڑے بڑے قلعے ہیں، تو یہ قلعوں میں وی آر سیف، ہم اس میں بچ جائیں گے اور اللہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ اور اللہ کے رسول اور مومن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہمارے قلعے ہم کو بچا لیں گے. لیکن ہوا کیا ریالٹی میں؟ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، پھر أَتَاهُمُ اللَّهُ، آیا ان کے پاس اللہ. وہ قلعوں میں جا کر چھپ گئے اور سوچ رہے تھے کہ ہمارے قلعے اتنے اسٹرانگ اور مضبوط ہے. دیکھیے جو قلعے ہوتے ہیں، بڑے بڑے فورٹس ہوتے ہیں، اگر آپ کبھی کہیں پر بھی وزٹ کرتے ہو یا سائٹ سینگ پہ جاتے ہو، قلعے اگر آپ نے دیکھے ہوں گے تو ہمارے گھر کی سائز تو کچھ بھی نہیں ہوتی اس قلعے کے ایز کمپیئر ٹو دوز فورٹس، کیونکہ وہ باہر سے بھی اتنے مضبوط، اور پھر اندر جانے کے بعد اس کے اندر چھپنے کی الگ الگ ایسی جگہیں ہوتی ہے. کبھی آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے کہ زمین کے اندر سے ایک راستہ بنا ہوا ہوتا ہے جو کہیں باہر دوسرے گاؤں میں نکلتا ہو. یو نیور نو. مائلز اینڈ مائلز تک لمبے لمبے ان کے راستے ہوتے ہیں، پتھروں سے بنے ہوئے یہ قلعے، اور اندر لوہے کا مضبوط کام ہوتا ہے. تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ ہوگا. ہوا کیسے پھر؟ کیسے نکالے گئے؟ کیسے پکڑے گئے؟ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، پھر آیا ان کے پاس اللہ. اللہ تعالیٰ آئے ان کے پاس. من حیث،
جہاں سے لم یحتسبو نہیں انہوں نے سوچا تھا، جہاں سے انہوں نے ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا، وہاں سے ان کی پکڑ ہوئی. وَقَذَفَ اور اس نے ڈالا، اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں. کیا ڈال دیا ان کے دلوں میں؟ رعب، رعب، ٹیرر، خوف. ٹیریفائی کر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو، ایسے ان کے دل دھڑکنے لگے اور ڈر گئے. یخربون، دیکھیے یہاں پر یخرجون نہیں ہے، خراب ورڈ ہے اس کے اندر، وہاں پہ خارج ورڈ تھا. ابھی کیا ہوتا ہے جب ہم بہت سپیڈ میں تلاوت کر رہے ہوتے تو یہ یخربون کو یخرجون پڑھنا بہت کامن مسٹیک ہے، بٹ ول بی کیئرفل. یخربون وہ ویران کر رہے تھے، خراب کر رہے تھے، بیوتہم اپنے ہی گھروں کو، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہی ہاتھوں سے، وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے ہاتھوں سے. یہ کیا ہوا تھا ہم دیکھیں گے کہ ایسا ان پر اللہ تعالی کی طرف سے خوف طاری ہوا اور مومنوں کا ایسا رعب ان کے دل میں پڑا کہ پھر فائنلی وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو توڑ پھوڑ کر گھروں کو ویران کر رہے تھے، اور مومنوں کے ہاتھوں بھی ان کے گھر ویران ہو گئے. فَاعْتَبِرُوا پھر تم عبرت پکڑو. وہ یعنی پھر، دیکھیے آپ کو عبرت ورڈ نظر آ رہا ہے، عین تا با را. فَاعْتَبِرُوا آرڈر ہے یہ اللہ کا. پھر تم سب کیا کرو؟ کون؟ جو مومن دیکھ رہے تھے وہ بھی، اور آج ہم جو پڑھ رہے سن رہے ہم بھی کیا کریں اس واقعے سے؟ عبرت پکڑے، لیسن سیکھے. کون کون سیکھتا ہے لیسن؟ یا اول الابصار اے آنکھوں والو، اے بصیرت والے لوگوں، او پیپل آف ویژن. یا اول الابصار وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی کھلی آنکھوں سے، تو ہم نے ان قلعوں کو نہیں دیکھا، ان لوگوں کو نہیں دیکھا، بٹ قرآن پڑھ کر ہماری جو بصیرت، ویژن ڈیولپ ہوئی ہے، ہماری دل کی آنکھوں سے، دماغ کی آنکھوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے. کیا ہے یہ عبرتناک واقعہ؟ یہ بنو نذیر، قبیلہ بنو نذیر کی طرف اشارہ ہے، اور اس سورت کو سورہ حشر بھی کہا جاتا ہے اور سورہ بنو نذیر بھی کہا جاتا ہے. آپ لوگ جو بھی سیرت اٹینڈ کرتے ہو ایوری وینسڈے اینڈ فرائیڈے، تو آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ ابھی ریسنٹلی لاسٹ 2 کلاسز میں ہم بنو نذیر اور بنو قریظہ کے واقعات پڑھ رہے تھے کہ کیسے ان لوگوں کے ساتھ غزوہ ہوا تھا. وہی ریفرنس یہاں پر آیا ہے. اب ہوا کیا تھا اور اس میں اللہ کی کیا حکمت تھی؟ واقعات تھوڑے بڑے ہیں، ذرا سا غور سے سنیے، آپ لوگ کو سمجھ آ جائے گا. سمپل ٹو انڈرسٹینڈ، سمپل لینگویج میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا. شارٹ میں واقعہ ایسا ہے کہ بیر معونہ کا واقعہ بھی ہم پڑھے تھے. بیر کسے کہتے ہیں؟ اس کنویں کو. تو کچھ قبیلے کے لوگ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور دھوکے سے انہوں نے بڑی چکنی چپڑی باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے پاس کیا کیجئے، آپ کے کچھ قرآن کے قاری ٹیچرز بھیجئے جو ایکسپرٹ ہو، تو وہ ہمارے قبیلے میں آئیں گے، ہم کو قرآن پڑھ کے سنائیں گے، سکھائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اسلام قبول کر لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیسٹ 70 ٹیچرز آف قرآن، 70 قاری، قرہ جسے کہتے ہیں،
ان کو بھیجا اس قوم کی طرف، لیکن وہ مشرکین دھوکے باز تھے، اور انہوں نے کیا کر دیا، ان 70 قرہ صحابہ اکرام کو شہید کر دیا۔ لیکن وہ 70 میں سے ایک صرف جو ہے وہ بچ کر اپنی جان بچا کر بھاگے، ان کا نام تھا حضرت عمر بن امیہ۔ ٹھیک ہے، 70 میں سے کتنے سے بھاگ سکے؟ only one. اونلی ون کوڈ اسکیپ۔ اور وہ صحابی، جب آپ امیجن کر سکتے ہو کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے 69 کمپینینز کا جو حشر ہوا، تو کتنا ڈرے ہوں گے وہ، کتنا ٹیریفائی ہوئے ہوں گے۔ اب وہ جب اپنی جان بچا کے واپس بھاگ رہے تھے، تو راستے میں ان کو ایک قبیلے کے 2 لوگ ملے، دکھے، ان کے پاس بھی ہتھیار دیکھ کر یہ صحابی بہت ڈر گئے، اور یہ صحابی جو ہے ڈرے ہوئے تو تھے ہی، انہوں نے اسی خوف کے عالم میں ان 2 لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ جب وہ اپنی جان بچا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگے، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا کہ بھائی ہمارے تو 69 لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا، لیکن راستے میں مجھے ایک کوئی بندہ ملا، مجھے ڈر لگا، میں نے اس کو مار دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پتا کیا کہ وہ کون تھا، تو پتا چلا کہ وہ ایسے قبیلے کا آدمی تھا جس سے مسلمانوں کا کانٹریکٹ سائن تھا، معاہدہ تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد جو میثاق مدینہ، دا پیکٹ آف مدینہ، چارٹر آف مدینہ سائن کروایا تھا، اس میں کچھ کنڈیشنز تھی کہ مدینہ میں رہنے والے صرف مسلمان ہی نہیں، یہود، نصارہ، نان مسلمس، مشرک، سب لوگ مدینہ کے ریسیڈنٹس ہیں نا، تو سب لوگوں کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن ہوا تھا کہ ہم سب مل کر رہیں گے، اگر کوئی باہر سے ہم پر حملہ کرے تو ہم مل کر ان کا مقابلہ کریں گے، اور اگر ہمارے لوگوں کے ہاتھوں کسی کا قتل ہو جائے، باہر والے کا، دوسرے قبیلے والے کا، تو پھر ہم سب مل کر اس کا فدیہ دیں گے، اس کا کمپنسیشن مل کر دیں گے۔ تو ایک یونیٹی والا پیکٹ تھا۔ اب کیونکہ وہ صحابی کے ہاتھوں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، تو اب اس کا کیا دینا پڑے گا؟ کمپنسیشن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو نذیر اور بنو عامر میں بھی آپس میں دوستی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے، ان قبیلوں کی طرف، کہ بھائی آپ لوگ بھی کنٹریبیوٹ کرو، اور ہم سب مل کر اس کا کیا دے دیں گے؟ کمپنسیشن۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی یہود کے قبیلے جس کا ذکر ہے یہاں پر، کہ جو قلعوں میں رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے، جب وہاں پہنچے اور ان لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی کہ کیا تم لوگ ساتھ مل کر کمپنسیشن جمع کرو گے، کنٹریبیوٹ کرو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہاں، ہم بالکل ابھی لے کر آتے ہیں، آپ یہیں انتظار کریں۔ وہ لوگ پیچھے گئے اور انہوں نے کیا کیا؟ پیچھے جا کر مشورہ کرنے لگے کہ اتنا بڑا موقع ہاتھ آیا ہے کہ کون آئے ہمارے پاس، خود چل کے کون آئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایگزیکٹلی۔ تو انہوں نے اس وقت کیا پتہ ہے؟ یہ جو پچھلی صورت میں ہم نجوا ورڈ پڑھے، رائٹ، ان لوگوں نے اس وقت نجوا کیا، سیکرٹ کاؤنسل کی، یعنی سیکرٹ میٹنگ کی، اور کیا پلان کیا کہ بہت اچھا موقع ہے، کیوں نہ آج ہم انہی کو قتل کر دے۔
کیسے کرے قتل؟ تو بولے کہ یہ ہمارے اس قلعے کے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، ہم میں سے کون ہے جو اوپر جائے، اس دیوار کے اوپر سے جا کر ایک چکی کا پاٹا لے کر اوپر سے ان کے اوپر لڑکا دے۔ نعوذ باللہ۔ تو یہ کیا تھی ان کی نجوا، جو پچھلی صورت میں ہم پڑھے کہ ایسی نجوا، ایسی سیکرٹ پلاننگ نہ کرو کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر زیادتی کرنے والا معاملہ یا ان کی جان لینے کی سیکرٹ پلاننگ کر رہے ہو، تو یہ کیا ہے؟ ناٹ پرمیسیبل۔ لیکن انہوں نے یہی کیا۔ ان میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں یہ کام کر دیتا ہوں، اور وہ دیوار پر چڑھ ہی رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حکم دیا کہ آپ یہاں سے اٹھ کھڑے ہو جائیں اور فوراً ہٹ جائے، اور ان لوگوں کی اس برے ارادے کی خبر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہوئے اور وہاں سے نکل گئے مدینہ کی طرف۔ اس وقت کچھ صحابہ اکرام، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ لوگ بھی مدینہ کی طرف چل پڑے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے رہ گئے، کون؟ دشمن، اور اللہ نے آپ کو خبر دے دی اور آپ کی جان اس طرح بچا لی۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا؟ ان لوگوں کا جو یہ مکر تھا، اسے مکر کہتے، یہ جو چال تھی ان کی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی نعوذ باللہ کوشش کی تھی، وہ تو ناکام ہو گئی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ پہنچے تو پھر آپ نے صحابہ اکرام کو سارا قصہ سنایا اور حکم دیا کہ جہاد کی تیاری کرو اور اپنی کمریں باندھ لو اور اللہ کی راہ میں نکلو، کیونکہ کیا سامنے آ گیا؟ یہ جو یہود کا قبیلہ تھا، بنو نذیر، ان کی دشمنی، ان کی چال بازی، ان کا مکر، یہ کھل گیا۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان پر چڑھائی کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو حرکت کی تھی، وہ مدینہ میں رہتے تھے جیسے کہ ہم دوست ہیں۔ دیکھیں ان قبیلوں کے بیچ میں کیا تھی؟ وہ جو معاہدہ، کانٹریکٹ کے مطابق یہ لوگ دوست تھے یا دشمن قبیلے تھے؟ پھر مسلمانوں کے ساتھ ان کی منی تھی۔ دوستی تھی، لیکن انہوں نے ایکچولی آن پیپر، دیکھیے آن پیپر کیا تھا؟ معاہدہ نظر آ رہا ہے، کانٹریکٹ آن پیپر۔ سو آن پیپر لیگلی they were called as friends of Muslims، برابر، لیکن ان کے دلوں کی دشمنی وہ کھل گئی۔ تو اب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے لڑے، کس کو سنبھالیں گے؟ ایک دشمن جو باہر سے آ رہا ہے۔ اگر ہمارے اندر اپنے خود کے شہر والے، مدینہ والے ہی اپنے دشمن بن کے بیٹھے ہیں، تو ہم باہر کے دشمن کے ساتھ کیسے لڑ سکتے؟ یو انڈرسٹینڈ؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آستین کا سانپ۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ آستین کا سانپ۔ واٹ ڈز دیٹ مین؟ آستین کس کو کہتے ہیں؟ سلیوز۔ سلیوز۔ آپ اپنے سلیوز کے اندر سنیک کو بٹھا کے رکھ سکتے ہو؟ کوئی نہیں، رکھے گا؟ اگر آپ کو پتا چلے آپ کے کپڑے کے اندر سانپ ہے تو پھر آپ اس کو کیا کرو گے؟ تو میرا دوست ہے بھائی، چل دودھ پی، بولو گے؟ نکال دیں گے۔ نکال کے ماریں گے کہ نہیں؟ اگر نہیں نکال کے مارو گے تو وہ کیا کرے گا آپ کے ساتھ؟ ڈسے گا۔ وہ تو آپ کی جان لے ہی لے گا، ایگزیکٹلی ڈسے گا۔ تو ایگزیکٹلی اسی لیے آپ دیکھیے
کہ کوئی بھی لڑائی جو جس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، کسی بھی لڑائی کی شروعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کی. بٹ یہ کیا تھا؟ اپنی خود کی جان اور مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے آستین کے سانپوں کو مارنا کتنا ضروری تھا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو صحابہ اکرام نکلے اور ان یہودوں کے جو قلعے تھے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا. ابھی لڑائی کا حکم نہیں آیا، صرف چاروں طرف سے گھیر کے رکھا ان کو. اور وہ لوگ سب کہاں چھپ گئے؟ اپنے قلعوں میں. وہ کیوں ڈر گئے؟ کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور ہمارا اب بھانڈا پھوٹ چکا ہے. تو اپنی جان بچانے کے لیے ان قلعوں میں چھپ گئے اور وہ سمجھتے تھے ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے، جو فورٹس ہے. بٹ واٹ اسٹریٹجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ ان پر کوئی حملہ نہ کیا جائے. کیوں نہ کیا جائے؟ کیونکہ قلعے باہر سے کس چیز سے بنے ہوتے ہیں؟ پتھروں سے، لوہے سے، ہے نا. اور قلعے کہاں ہوتے ہیں؟ زمین پر یا اوپر ہائٹس پر، پہاڑوں پر، کیوز میں، ماؤنٹینز پہ. ہے نا. تو اگر حملہ کرتے تو وہ حملہ کچھ فائدہ نہ دیتا، اسی لیے صرف ان کو گھیر کے رکھا. کتنے دنوں تک گھیر کے رکھا تھا ان کو؟ سیرت میں پڑھے ہم لوگ، یاد ہے کسی کو؟ آلموسٹ اے منتھ. جی، 15 دنوں تک کنٹینیوس ان کو گھیر کے رکھا. اور نہ کوئی اندر آ سکتا ہے نہ باہر جا سکتا ہے. اور راستے میں جتنے بھی پیڑ تھے، کچھ درخت تھے، وہ بھی ہم آگے پڑھیں گے، ان درختوں کو بھی کاٹ دیا. کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ درخت کاٹ دیے جائے. ویسے تو ٹریز کاٹنا بالکل نان اسلامک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بالکل پسند نہیں. بٹ یہ وار اسٹریٹجی تھی تاکہ بالکل دشمن کلیئرلی نظر آئے اور ان پر نظر رکھی جائے. تو اتنے دنوں تک ان کا گھیراؤ کر کے رکھا کہ آخر کار انہوں نے صلح کرنی چاہی. اور پھر صلح کرنے کے لیے جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، کیونکہ اب 15 دن ہو گئے، کھانا پینا، باہر سے راشن پانی کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، کب تک اندر بیٹھے رہیں گے. تو آخر کار انہوں نے صلح کی پیشکش کی کہ وی آر ریڈی ٹو وی نیڈ پیس، ہے نا. تو پیس کے لیے انہوں نے جب صلح کی بات کہی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی شرط رکھی کہ تم لوگ یہ سارے اپنے قلعے اور گھر اور پورا مدینہ خالی کر کے مدینہ چھوڑ کر باہر چلے جاؤ. تم لوگوں کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ اتنے دنوں میں تم لوگ مدینہ خالی کر کے چلے جاؤ، جو کچھ اپنے گھروں سے لے کر جا سکتے ہو لے کر چلے جاؤ، سوائے ہتھیاروں کے. اسی لیے انہوں نے اپنے گھر کی چوکھٹیں، فرنیچر سب اکھاڑ اکھاڑ کر، توڑ توڑ کر، اونٹوں پر لاد لاد کر وہ سامان لے کر گئے. تو جو آیت میں ہم پڑھے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ویران کر رہے تھے، خراب کر رہے تھے، توڑ رہے تھے، اور جو کچھ لے جا سکتے تھے لے کر گئے. بہت ذلیل ہو کر ان کو مدینہ چھوڑنا پڑا. اسی چیز کا ذکر اس آیت نمبر 2 میں ہم نے پڑھا. انشاءاللہ باقی کے ڈیٹیلز ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. ہم بصیرت والے، ہمارے لیے اس آیت میں، اس واقعے میں کیا سبق ہے؟ کیا سبق ہم کو ملا اس کے اندر؟ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کریں. جی، لیکن اس واقعے میں ہم کو کیا سبق ملا؟ جو بنو نذیر کا واقعہ تھا، اس میں ہم کو کیا سبق ملا؟ غداری نہیں کرنی چاہیے. ہاں، آنیسٹ ٹو یور ایگزیکٹلی. ورڈ.
You have to be honest. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ایمانداری، یہ ایک مسلمان جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کی فرسٹ ریکویزٹ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ سچا ہو، آنےسٹ ہو، ایماندار ہو، دھوکے باز بالکل بھی نہ ہو، ورنہ دھوکے بازوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہی حشر کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا